ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ غیب جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اونچی آواز سے پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اس کی آواز بلند ہوگی، یہاں تک کہ جبریل امی علیہ السلام سنیں گے، تعجب سے کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ جبریل امی علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ پاک میں نے ایک آواز سنی، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے، پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل، مالک جو دروغہ جہنم ہے ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم پا کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے، جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ بندہ تمام باتوں کا اقرار کرے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی،
تیرے رسول بھی تشریف لائے، تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ میری آس نہیں ٹوٹی، میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔